عشق آتش قسط نمبر 18۔ بابا جان کو ملیحہ کے مر جانے پر اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی جتنی اپنے زندہ ہونے پر ہو رہی تھی۔ سر چیئر کی پشت سے لگا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اپنے لٹ جانے کا شوق مناتے رہے۔ نیا دن طلوع ہو رہا تھا، لیکن بابا جان کی زندگی کے اندھیروں کو روشن کرنے جتنی طاقت اب کسی سورج میں بھی نہیں تھی۔ دستک دیے بغیر نور الہادی دروازہ کھول کر اندر آئے تھے اور چلتے ہوئے بابا جان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے بابا جان کے بھیگے چہرے کو "آپ کیوں رو رہی ہیں بابا جان؟" انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ "بیٹے کی موت کا دکھ تو آپ کو ہو نہیں سکتا تو کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟" ان کے تو جیسے کسی نے گردن پر چھری پھیر دی تھی۔ "مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا"، نور الہادی ٹھہر ٹھہر کر بولے تھے۔ بابا جان نے سانس تک روک لیا۔ "بہت شوق تھا آپ کو اسے دفنانے کا، کہیں اسے دفنا کر کیسا لگ رہا ہے؟" وہ نور الہادی کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نور الہادی کو ان پر رحم نہیں آیا۔ "کیا آپ مجھے اس کا گناہ بتائیں گے؟ آپ کی پاداش میں آپ نے اس پر زندگی حرام کر دی"۔ "بس کرو نور الہادی"، وہ برداشت نہیں کر سکے۔ "میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور کرتا بھی کیوں؟ آخر وہ میری بیٹی تھی"، نور الہادی چیخ کر بولے۔ "یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا جان کہ آخر وہ آپ کی بیٹی تھی، پھر کیوں آپ نے اپنی ہی بیٹی کو مار ڈالا؟" بابا جان حیرت کی زیادتی سے دنگ رہ گئے، پھر اس الزام پر تڑپ اٹھے۔ "چاہو تو مجھے جان سے مار دو نور الہادی، لیکن مجھ پر اتنا بھیانک الزام مت لگاؤ۔ میں نے ملیحہ کو نہیں مارا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ اور ملیحہ کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا؟" وہ برفیلے لہجے میں سوال کر رہے تھے۔ "20 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک بے وجہ نہیں ہوا کرتا، مجھے وہ وجہ بتائیں گے جو اس کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی؟" سرد آواز اور بے تاثر چہرہ، ان دو چیزوں کے ساتھ بابا جان نے بہت سے لوگوں کو بے بس کیا تھا۔ آج وہ خود ان دونوں کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کا دایاں ہاتھ دونوں ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے کہنے لگا، "ملیحہ کیوں مر گئی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو ایک اعتراف کرنا ہے، اور اس اعتراف کے بعد ہو سکتا ہے ملیحہ تو آپ کو معاف کر دے، لیکن بابا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تو کیا، اس کے بعد بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا"۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔ بابا جان ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھے، پھر ان کا دھیان اپنی گود میں رکھی ڈائری کی طرف گیا۔ انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی، پھر پڑھنے لگے۔ ڈائری کیا تھی؟ ان کے جرائم کی فہرست تھی۔ انہیں لگا وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور تند و تیز لہجے والا وکیل بڑی عدالت میں ان کے جرائم کی فہرست پڑھ کر سنا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو قید تنہائی بخشی تھی۔ انہوں نے ہر قدم پر اس کے جذبات مجروح کیے، اور آخر بات وہاں تک آ پہنچی جہاں انہوں نے ملیحہ کو ایسے دوراہے کی طرف دھکیل دیا جہاں آ کر ملیحہ پر زندگی مشکل اور موت آسان ہو گئی تھی۔ الزام کڑے تھے، لیکن بابا جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر الزام سچا تھا اور ہر جرم حقیقت۔ اعتراف کے سوا اور کیا راستہ تھا؟ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں گری، پھر سرک کر ان کے پیروں پر اوندھی جا پڑی۔ پچھتاوے سے زیادہ عجیب کسی احساس میں نہیں، اور اعتراف سے زیادہ کرب انگیز کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ چلانے لگے، "میں نے ملیحہ کو مار ڈالا، میں نے اپنی بیٹی کی جان لے لی۔ کوئی ہے جو مجھ جیسے ظالم باپ کی گردن اتار دے، جس نے اپنی اولاد کا خون کیا ہو؟ مار ڈالا میں نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کا قاتل ہوں میں۔ میری ملیحہ میرے ہاتھوں مر گئی۔ لوگوں مجھے مار ڈالو"۔ ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی رہی تھی۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ کراچی کے مضافات میں زندگی معمول کے مطابق جاگ اٹھی تھی۔ چاچا ہوٹل کے مالک چاچا روز کی طرح اپنی بھینسوں کا دودھ نکال کر چھوٹے کی ہمراہی میں تڑکے ہی پہنچ گئے تاکہ گاہکوں کے آنے سے پہلے ان کے ناشتے کا بندوبست ہو سکے۔ ویسے بھی اس ہوٹل پر گاہک بہت آتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ ہوٹل ہائی وے کے ساتھ تھا، دوسرے آس پاس 50 کلومیٹر تک کوئی دوسرا ہوٹل نہیں تھا، اس لیے ہائی وے سے گزرنے والے ٹرک ڈرائیوروں کو پیٹ پوجا کے لیے چاچا ہوٹل میں ہی رکنا پڑتا تھا۔ چاچا تو دودھ کی بالٹیاں سائڈ پر رکھ کر تھڑے پر بیٹھا غرارے کرنے لگا اور چھوٹا چارپائیوں کو بازیاب کرانے کے لیے کچن کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ تبھی اس کی نظر تندور کے ساتھ رکھے لکڑیوں کے ڈھیر پر پڑی۔ اسے وہاں کوئی چھپا ہوا نظر آیا۔ اس نے پھس پھس کی آواز نکال کر چاچا کو متوجہ کر کر لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ چاچا نے آنکھیں سکڑ کر ڈھیر کو دیکھا، پھر کسی کے جھلک پا کر وہ تھڑے سے اتر آیا۔ وہ پہلوان تھا، اس نے چھپے ہوئے سے ڈرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کے سر پر پہنچ کر اس کا شانہ دبوچ لیا۔ "ہاں بھئی، بول کون ہے تو، اور ادھر گھسا کیا کر رہا ہے؟" "شش"، اس نے فوراً منہ پر انگلی رکھ کر چپ ہونے کو کہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ "آہستہ بولو، نہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں پر چھپا ہوں"۔ "کس کو پتہ چل جائے گا؟" چاچا اسی کے لہجے میں بولا۔ "وہ جو اندر ہیں"۔ اس نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹے نے ڈر کے مارے تالا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور دروازے سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ "دروازے پر تو تالا ہے، پھر کوئی اندر کیسے جائے گا؟" چاچا بولا۔ "وہ دروازے سے نہیں گئی، پھر؟" چاچا نے چونک کر پوچھا۔ "وہ وہاں سے اندر گئی ہیں"۔ چاچا اور چھوٹے نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا تو ہنس پڑے۔ "اوئے، وہ یہاں سے اندر گئی ہیں، کمال ہو گیا"۔ چاچا نے روشن دان کی طرف
देख कर हंसते हुए कहा, जिसमें से कोई बच्ची भी मुश्किल से गुजरती है, और इसकी बातों से तो लगता था कि वो किसी खातून का जिक्र कर रहा है। हाँ, वो संजीदगी से बोला, तुम इन्हें बताना नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अगर इन्हें पता चला तो वो भाग जाएंगी। चल नहीं बताते, पर हमारे मिलने पर तो पाबंदी नहीं है। ओ छोटे, ताला खोल। वो बदसतूर मजाक उड़ाते हुए छोटे से बोला, जिसने ताला तो खोल दिया लेकिन दरवाज़ा भरा रहने दिया। तो इसीलिए छोटा है। चाचा इसके खौफ पर इसे मलामत करता किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। छोटा भी खौफजदा होता अंदर आया, फिर वहाँ तो कोई नहीं था। इसने सुख का सांस लिया और चारपाइयाँ बाहर बिछाने लगा। इसने होट में होकर अंदर झांका, फिर इन्हें ना पाकर वो किचन में आ गया। वो कहाँ चली गई? वो पाया यहाँ कोई नहीं है। नहीं, वो इधर ही थी, मैंने खुद देखा था। वो सड़क क्रॉस करके यहाँ आई, फिर तंदूर पर चढ़ी और इन्होंने रोशनदान से अंदर छलांग लगाई। वो ज़रूर मुझसे छुप रही हैं, इसने कहा, फिर प्लेटें उठाकर इन्हें देखता और गिलास झाड़ता हुआ इन्हें ऐसे तलाश करने लगा जैसे सुई हो। देख, रोशनदान से छलांग लगाकर अंदर आई थी, अब रोशनदान से छलांग लगाकर बाहर चली गई होगी। ऐसा कर, तू इसे बाहर जाकर ढूंढ। जा, शाबाश, इसने पिचकार कर कहा। इधर वो भी इनको ना पाकर मायूस हो गया। वो बाहर आ गया और सड़क पर आंखें घुमा घुमा कर देखता, जैसे अंदाजा करने लगा हो वो किधर गई होंगी। फिर एक सिमत का तयन करके वो दौड़ पड़ा। जूते न जाने कब इसके पैरों से निकल गए थे। वैसे भी रात भर जागने के बाद अब इसके जख्मी पाँव जूता पहनने के काबिल रहे भी नहीं थे। वो नंगे पाँव सड़क पर भागता चला जा रहा था। चाचा, ये कौन था? छोटे ने सवाल किया। पागल था बेचारा, चाचा ने कहकर चारपाई उठाई और बिछाने के लिए बाहर ले आया। रात बुढ़ा के आने के बाद साजिद भी जल्द ही पहुंच गया था। सारी रात बुझदान की तलाशी जारी रही। दस्तकें होती रही, फ़ोन बजते रहे, मगर ला हासिल। इतना तो बता दो आयशा, कि आखिर हुआ क्या था? मुस्तफ़ा अज़ीम के लहजे में थकन थी। कितनी बार कहूँ मुस्तफ़ा साहब कि कुछ नहीं हुआ था। वो जब घर आया था तो पहले ही परेशान था, बल्कि वो तो कई दिनों से मलीहा वाले मामले पर अपसेट था। मुझसे देखा नहीं गया और इससे कहा कि वो मलीहा से शादी कर ले। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। फिर मैं इसके लिए खाना लेने चली गई। वो वापस आई तो वो गेट से बाहर निकल रहा था, और बस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन अफ़ाक को बहुत कुछ मालूम था। उसने मलीहा के नाम पर इनको देखा, फिर सर झुकाकर नफे में सर हिलाने लगा। अब मैं सोच रहा था हमें हमें अस्पतालों में देख लेना चाहिए, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। कुछ दिन पहले के वाक़ये को नज़र में रखते हुए मुज़म्मिल ने कहा तो साजिद तायद करने लगा। बिल्कुल ठीक कहा मुज़म्मिल भाई, हमें इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर चलें? आफाक उठते हुए बोला। तो बाकी तीनों भी फ़ौरन ही उठ गए। फिर शहर का कोई अस्पताल और क्लिनिक ऐसा नहीं बचा जहाँ इन लोगों ने बरसान को तलाश न किया हो, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लोग घर लौटने पर इनके मायूस चेहरों को देखकर आयशा ने नम आंखों से अपने शौहर को देखते हुए कहा, कमाल है मुस्तफ़ा साहब, मैं माँ हूँ, फिर भी जिस वक्त से आप गए हैं मुस्तकिल दुआ कर रही हूँ कि काश मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया हो, और आप बाप होकर भी बेटे को लिए बगैर आ गए हैं। मुस्तफ़ा अज़ीम ने इनकी तरफ देखा, फिर नज़र चुराते हुए सर पकड़ कर बैठ गए। किसी ख्याल के तहत मुज़म्मिल ने अनीका को मुखातिब किया। अनीका, तुम जरा ध्यान से विजदान के कमरे की तलाशी लो, शायद वो अपना कोई सुराग छोड़ गया हो। आपके कहने से पहले ही मैं ये काम कर चुकी हूँ और मुझे इसके कमरे से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। अलबत्ता इतना बोलकर वो चुप हुई तो मुज़म्मिल फ़ौरन बोला, क्या? विजदान का एनआईसी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चेक बुक वगैरह सब गायब है। मैंने बाकी जगह भी चेक किया है, मगर कहीं नहीं मिले। वो जो कहना चाहती थी सब पल में समझ के। इसका मतलब विजदान अपनी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और चेक बुक साथ ले गया है, और अगर ऐसा है तो वो जहाँ भी गया है यकीनन वापसी के इरादे से नहीं गया। साजिद परेशान कुन लहजे में बोला। मुस्तफ़ा अज़ीम तो कुछ कहने के लायक ही नहीं रहे, तो आयशा भी दुपट्टे में मुँह छुपाकर सिसकने लगी। आफाक ने निकाह से पूछा, इसके इस्तेमाल की चीज़ों में से और क्या कुछ गायब है? और तो कुछ भी नहीं, इसके कपड़े, जूते और बाकी सामान सब अपनी जगह पर है, बल्कि मुझे इसका वॉलेट भी इसके बेड के दराज में रखा मिला। और तो और मलीहा की तस्वीरें भी घर पर छोड़ गया है। मलीहा की तस्वीरें? एकदम ही आफाक के लहजे से हैरत भरी आवाज़ निकली। हाँ, अनीका ने कहा, फिर एक लिफाफा आगे बढ़ाते हुए बोली, ये मुझे विजदान की किताबों में रखा मिला था। आफाक से पहले मुज़म्मिल ने वो लिफाफा इसके हाथ से लेकर तस्वीरें निकाली और एक तस्वीर पकड़ कर बाकी मुस्तफ़ा अज़ीम के हाथ में दे दी। साजिद ने इनके हाथ से दो तस्वीरें लेकर एक आफाक को दी और एक खुद देखने लगा। पहली नज़र में ही वो पहचान गया था कि यही वो तस्वीरें थी जो विजदान ने इसके कैमरे से खींची थी, मगर उसे तरद्दुद हुआ। ये कैसे मालूम हुआ कि यही मलीहा है? आयशा, मुस्तफ़ा ने तस्वीरों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए। वो यकीनन ये तस्वीरें पहले ही देख चुकी थी। तुम कैसे कह सकती हो कि ये मलीहा की तस्वीरें हैं? मुस्तफ़ा अज़ीम ने उस सवाल के लिए सबके जहनों में था। मैं मलीहा से मिल चुकी हूँ, इसने बम फोड़ा था। सबके मुंह हैरत से खुल गए। मुज़म्मिल ने ससराते लहजे में पूछा, कब?
وہ بتانے لگی جس دن وجدان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی اور اس نے خود بتایا تھا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے۔ پھر اپنا نمبر دے کر کہا تھا کہ وجدان سے کہوں اسے کال کر لے، لیکن میں نے اس سے نمبر لے کر پھاڑ دیا۔ ویسے اب تو یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ وجدان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے بے دلی سے۔ ملیحہ کی تصویر ٹیبل پر ڈالتے مزمل کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے، شاید وہ اسے ڈھونڈ سکیں۔ مصباح عظیم کے چہرے پر ویرانی مستقل ڈیرا ڈال چکی تھی۔ وہ کمزور سے لہجے میں کسی کو مخاطب کیے بغیر بولے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھا شخص ان کے اندر کی تکن کو محسوس کر کے سر جھکا گیا، پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ وجدان سے ان کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، ان کے لیے یہ ثانیہ واقعی بہت عظیم تھا۔ شوہر کو نا امید ہوتے دیکھ کر عائشہ کی اپنی طاقت بھی کمزور ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو چھلکنے سے باز رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کو روتے دیکھ کر مزمل کی سودگی گہری ہوگی۔ اسے بیک وقت وجدان پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کے لیے بڑے بھائی کی طرح پریشان بھی ہو رہا تھا۔ مصباح عظیم طویل خاموشی کے بعد تھکے ہوئے لہجے میں بولے، تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے عائشہ۔ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولی، مگر میں تو اجازت دے چکی تھی مصطفیٰ صاحب، پھر کیوں؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ آنسو پینے لگی۔ دھڑکنیں تھم جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، مگر وقت نہیں رکتا۔ نور الہادی نے سوچا آج ملیحہ کا سوم بھی ہو گیا تھا۔ تم بہت بڑے وکیل ہو نا منیر حسن، ایک بات بتاؤ گے؟ قلین پر بچھے چاندنی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے بیٹھے منیر حسن سے سوال کیا۔ پوچھیں بھائی صاحب، وہ بولے، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنی اولاد کے قاتل کو معاف کر دیں، لیکن اگر باپ ہی اپنی اولاد کا قاتل ہو تو خون کون معاف کرے گا؟ منیر حسن ان کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولے، بچے کی ماں، اور اگر ماں پہلے ہی مر چکی ہو تو آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیونکہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن جن کا گنہگار ہوں نہ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور نہ ان سے معافی مانگنے کی امید۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے سوا وہ کون شخص ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ ایک دم ہی ان کی آواز میں لرزش آ گئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے نور الہادی نے اپنے جبڑے بیچ لے اور تعلق سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ ایسا کیا گناہ کیا ہے آپ نے؟ منیر حسن حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ بابا جان نے اپنے کاٹتے ہونٹوں سے توقف کے بعد بولے، میں نے ملیحہ کو قتل کیا ہے۔ اس انکشاف کو سن کر سب منہ کھولے حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار سرسراتی آواز میں بولے، ہاں مگر تم نہیں جانتے افتخار، کیسے میں نے اپنی خود پسندی، ضد اور ہٹ درمی کا سلو پوائزن دے کر ملیحہ کو مار ڈالا، کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھری سے اس کی شارک کاٹی ہے، کس طرح اپنی انا کے ہاتھوں اس کے دل کا گلا گھونٹا ہے، ایک پل کی موت نہیں دی اسے، پل پل اس کے جسم سے روح کھینچی ہے، تڑپا تڑپا کر مارا ہے اسے، اپنی بیٹی کو لمحہ لمحہ کی اذیت بخشی ہے۔ نور الہادی کے لیے ان کا اعتراف بھی ناقابل برداشت تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اٹھے اور باہر نکل گئے۔ لیکن کیوں؟ افتخار حسن حیرت سے سوال کر رہے تھے۔ آخر ملیحہ سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا؟ بابا جان تڑپ کر بولے، میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسن، اس کے نام و ایمان میں کوئی گناہ درج نہیں۔ ہاں مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا۔ محبت؟ آمنہ خالہ نے دہرایا۔ ہاں محبت، میری بیٹی نے محبت کی تھی۔ کس سے؟ بابا جان نے بڑی ممانی کو دیکھا اور کہا، وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا؟ سمیرہ اور وفاق کے سوا ہر شخص شوکڈ رہ گیا تھا۔ بے ساختہ سب کی نگاہوں میں ملیحہ کا جنازہ اٹھائے وجدان کا چہرہ گھوم گیا۔ میں ملیحہ کی شادی نہیں کر رہا تھا افتخار، بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا وقت، دن اور تاریخ طے کر رہا تھا۔ ان کی آواز لڑکھڑا گئی اور وہ کانپتے لہجے میں بولے، اور دیکھو ذرا، موت نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ پھر وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے، میری ملیحہ کو کوئی ڈھونڈ لائے، میں اس کے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ افتخار حسن کا اپنا دکھ کچھ کم نہیں تھا۔ جس کے چہرے میں اپنی مرحومہ بہن کا عکس دیکھتے رہے وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں خود بھی ملیحہ سے بڑی محبت تھی۔ وہ جب بھی بابا جان کو دیکھتے تھے انہیں ان پر ترس آتا تھا۔ اللہ نے کتنی دیر سے اولاد دے کر کتنی جلدی واپس لے لی تھی، مگر اب ان کے دل میں بابا جان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یوں بے حس نگاہوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا ہو۔ کس امید پر معافی کی بات کرتے ہیں بھائی صاحب؟ وہ سرد لہجے میں بولے، جب آپ نے اپنی ہی بیٹی کے بے گناہی نہیں بخشی تو کوئی آپ کے گناہ کیسے بخش سکتا ہے؟ مجھ میں تو اتنا ظرف نہیں کہ اس بے حس پر ترس کھاؤں جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا۔ کیا آپ میں اتنا ظرف ہے کہ خود پر ترس کھائیں، خود کو معاف کر سکیں؟ بابا جان نے مجموعوں کے انداز میں سر جھکا لیا۔ جب آپ خود کو معاف نہیں کر سکے تو بتائیں کوئی اور آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ رکے، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں جانتا تھا آپ خود پسند ہیں، اپنی انا، اپنی ضد آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے، مگر میں سوچا تھا آخر آپ ملیحہ کے باپ ہیں، جو کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ میں کتنا صحیح تھا، جو سنگ دلی ملیحہ کے لیے آپ میں تھی وہ کسی اور میں نہیں۔ وہ بول کر چپ ہو گئے تو بابا جان کہنے لگے، رک کیوں گئے افتخار؟ مرنے والی سے تمہارا خون کا رشتہ تھا، کوسو مجھے، تانے دے دے کر مار ڈالو، ہاتھ اٹھاؤ اور بددعا مانگو، میرے لیے کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کانپ اٹھے۔ سزا کا انتخاب ہو چکا ہے بھائی صاحب۔ ہم نہ خلا شعلہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے، اپنے خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بددعائیں دیں گے، آپ کا نقصان آپ کو یاد آ آ کر
آپ کی روح تڑپائے گا۔ آپ کا گناہ جتنا بڑا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خود سے معافی کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ بابا جان کا چہرہ لٹے کی مانے سفید پڑ گیا تھا۔ افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقریر میں اٹھ جانے لگے۔ تم مجھے معاف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار، وہ باز پاختہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے، اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا، ان سے بات کرتے ہمیشہ نظر جھکا کر رکھتے تھے، مگر آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ وہ بدلحاظی سے بول کر ان کا ہاتھ جھٹکتے آگے بڑھ گئے۔ رک جاؤ منیر حسن، بابا جان نے اب کے ان کا بازو تھاما تھا۔ آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری بہن کو گزرے برسوں بیت گئے اور آج اس کی بیٹی بھی مر گئی، اب آپ کو ہم سے کیا واسطہ؟ جائیے بھائی صاحب، اللہ آپ کو آپ کے عذاب مبارک کرے۔ وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے ملیحہ کی ممانیاں، خالہ اور تمام کزنز بھی۔ اب کیسر فروخی میں ان کا کیا رکھا تھا؟ نور الہادی لون میں ٹہل رہے تھے، ان لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے پورچ میں آگے افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تھے۔ ماموں جان، نور الہادی نے پیچھے سے آ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ افتخار حسن پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے، بولے نور الہادی، ویسے لگتا تو نہیں کہ اب سننے کا کچھ باقی بچا ہے؟ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نور الہادی مجرم سمجھنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولے، میں لا علم تھا ماموں جان، جانتا ہوں۔ ان کا لہجہ تکا تکا سا تھا۔ نور الہادی ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجی انداز میں بولے، مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا ماموں جان، تم سے میرا رشتہ ہی کب تھا؟ وہ اچانک ہی سپاق ہو گیا، اور جس سے رشتہ تھا وہ اب نہیں۔ ہاں، مروت باقی تھی، لیکن اب مروت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں نور الہادی، اب کیسر فروخی میرے لیے کچھ نہیں بچا، سب ٹھکانے لگ چکا ہے۔ آپ بابا جان سے ناراض ہیں؟ تم نہیں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہونٹ دبا کر بولتے وہ سر اقرار میں ہلانے لگے، لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ نور الہادی کو دیکھ کر رہ گئے، پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ نور الہادی 2 قدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ وہ کھڑے پورچ کی زمین کو کھود رہے تھے، انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ گئے، مگر ان کے قدم انٹرس سے آگے نہ چل سکے۔ گلاس بول کی طرف لاؤنج میں بابا جان اپنے سر کو بازو میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، تم کیا مجھ سے منہ موڑ کر چلے گی؟ ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، یہ کیسی روایت ڈال گئی ہو؟ یہ سزا ہے کہ کوئی مجھے سزا کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ نہ سزا ملتی ہے نہ معافی، کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ نور الہادی اس کی طرح استادہ ہو گئے تھے، ان کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بابا جان کو گلے لگائیں، دوسری طرف جی چاہ رہا تھا ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک محبت کھینچ رہی تھی دوسری پیچھے کو۔ وہ کشمکش میں الجھ کے سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رحمی سے دل میں بابا جان کو مخاطب کر کے بولے، فکر مت کریں بابا جان، میں آپ کو سزا دوں گا، وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کے ساتھ کی۔ اور بڑی بے تنائی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے، یہ بے حسی کی صفت نور الہادی میں تو نہیں تھی۔